تشریف لا چکے ہیں ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور شعر خلاصہ فرمائے کہ نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، کہ نبی کے عشق کے مصطفیٰ کیا ہے، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ کہ کہا خدا نے سرے حشر بخش دی امت، کہا خدا نے سرے حشر بخش دی حشر بخش دی امت، کہا خدا نے سرے حشر بخش دی امت، میرے حبیب پتا اور چاہتا غلامی کا ثبوت دیجئے۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم اپنے رسول کو دیکھیں نہ دیکھیں، میرے رسول ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے بہت ہی پیارا شعر کہ گلے میں دیکھا جو پٹا تیری غلامی کا، گلے میں دیکھا جو پٹا تیری غلامی کا، پوچھنا کیا ہے، کہاں نکیروں نے اب اس سے پوچھنا کیا ہے، کہاں نکیروں نے اب اس سے پوچھنا کیا ہے، کہاں نکیروں نے اب اس سے پوچھنا کیا ہے، اور وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا۔ چاہوں گا سبحان اللہ، خصوصیت کے ساتھ مفتی صاحب ملازم فرمائیں، بس دعا دے دیجیے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سنیں آپ کہ وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے
سبحان اللہ. ماحول دیکھنے کا سمجھ آ رہا ہے پڑھیے پڑھیے. ٹھیک ہے. اس ماحول میں پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے، بہت مشکل ہوتا ہے. آپ جس طرح سے سن رہے ہیں ہندوستان میں کہیں کہیں ایسا ماحول ملتا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، جیسا آپ کے یہاں ماحول ہوتا ہے. اگر سننا ہے تو گمسم نہیں بیٹھنا ہوگا. ہے نا، وہی والا حال ہے. لہٰذا آپ اگر سبحان اللہ بول کے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا. ٹینشن مت لیجیے، بہت ہی جلد قرآن ختم ہوگا. بس حضرت کی تقریر آخری وقت ہوگی اور صلاۃ والسلام پر صوتی کا اختتام ہوگا. میں بگرامی کہتے مولانا مستقیم صاحب کرنا ہے تو ایک کلام اور پڑھ دیجیے. سنیں گے آپ؟ بائیں سائڈ والے سننا چاہتے ہیں تو بول کر سنیں گے، ایسے ہی چپ سنیں گے. وہ دیکھیے کرسی پر سر کر کے سو رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں. ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے، ابھی 9:30 بھی نہیں ہوا ہے. نیند آنے لگا، بڑا عجیب ماحول ہے. میں ایک مطلب دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا. ہے سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا. ہے سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے ہے پیارا. آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا. کہتے ہیں جسے آمنہ، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا. کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا. آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا. ہو سکے تو میرے ساتھ آپ پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ آقا ہے ہمارا، 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 آقا ہے ہمارا. سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے. انسان تو انسان درختوں پہ چلا لے، انسان تو انسان درختوں پہ چلا لے. انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جن بچوں کا خطرہ ہے ان کے دادا، لیکن جن بچوں کا خطرہ ہے ان کے ابا لوگ کہاں ہیں؟ دونوں کا ایک کام رکھنا دے رہا ہے. جی تو ان کے نانا بھی تو ہوں گے، ماما بھی ہوں گے، یعنی کتنے رشتہ دار آئے ہوں گے. لیکن میں گھر والوں کی سب سے پہلے تلاش کرتا ہوں. اس لیے جہاں شخصی کلام ہوتا ہے گھر والے ہی کو میں تلاش کرتا ہوں. اگر وہ صحیح سارا کو سنتی ہے تو لگتا سارا بدمہ سن لیا کرتا ہے. اگر میری آواز ادھر پہنچتی ہوتی جی 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 میں آپ کو پہچانتا ہوں اچھی طرح سے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں ابا لوگ کا تلاش کر رہا ہوں. سنیے میں پھر سے شعر پڑھتا ہوں، پڑھیں سنیں گے؟ میرے ساتھ پڑھیے. یہ آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا. اے مالک مختار ہے، مختار ہے، مختار. ایسے میرے سرکار ہے، سرکار ہے، سرکار. اے مالک مختار ہے، مختار ہے، مختار. ایسے میرے سرکار ہے، سرکار
तेरा दाता। तो चाहूंगा शेर सुनिए, बहुत ही प्यारा शेर कि खुद ख्वाब किया उसने मगर सबको खिलाया, खुद ख्वाब किया उसने मगर सबको खिलाया, खुद ख्वाब किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवा यतीमों को कलेजे से लगाया, बेवा यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले इसे 70 को पिलाया, एक दूध के प्याले इसे 70 को पिलाया, करता है मदीने से करता है मदीने से, करता है मदीने से, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा आता है हमारा, 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 मौला है हमारा, वो जिसके सहाबा भी सितारों की तरह है, वो जिसके सहाबा भी सितारों की तरह है, वो जिसके सहाबा भी सितारों की तरह है, और आले नबी राज दुलारों की तरह है, और आले नबी राज दुलारों की तरह है जितने मुखालिफों गवारों की तरह है जितने मुखालिफों गवारों की तरह है, हम लोग लगाते हैं हम लोग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं, हम लोग दीवाने हैं, हम लोग दीवाने हैं, लगाते हैं ये नारा आता है हमारा, आता है हमारा, आता है हमारा, आता है हमारा, ओ मालिक मुख्तार है मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है सरकार है सरकार, है सबसे हंसी सबसे अलग सबसे है प्यारा, आता है हमारा, आता है हमारा, आता है हमारा, आता है हमारा। हो सके तो पेशगी बोल दे सुभान अल्लाह, और लहकर बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने, बहुत ही प्यारा शेर कि जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला, जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला है, जो फूल सा होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अज़मत के लिए दर्द सहा है, इस्लाम की अज़मत के लिए दर्द सहा है, अपने ही नहीं खैर को भी माफ किया है, अपने ही नहीं खैर को भी माफ किया है, तौहीन कभी हो तौहीन कभी होगी, तौहीन कभी होगी नहीं उसकी गवारा, आता है हमारा, 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 मौला है हमारा, आता है हमारा, मौला है हमारा। एक और अच्छा शेर सुनेंगे, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बस बोलना ही तो है, आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ बोल दीजिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वरना मैं जानता हूँ कि इस एरिया में बोलवाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर आपके, ठीक है, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी, फायदा आपका भी हो जाएगा, साथ ही साथ मेरी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। लिहाजा जुड़ कर बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने कि सब बात बताओगे तो दीवाना कह
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا شعر. اخیر میں ایک مقطع پیش کرتے ہیں. میں اپنی جگہ لے لگا ہوں ملازمت کر لیں. کیا معلوم اللہ نعیم اپنے خدا سے, سبحان اللہ. کیا معلوم کیا معلوم اللہ نعیم اپنے خدا سے, کیا معلوم اللہ نعیم اپنے خدا سے. میں نعت نبی پڑھنے لگا اس کی ادا سے, میں نعت نبی پڑھنے لگا اس کی ادا سے, میں نعت نبی پڑھنے لگا اس کی ادا سے. سب کچھ ہے ملا سرور عالم کی دعا سے, سب کچھ ہے ملا سرور عالم کی دعا سے, سب کچھ ہے ملا سرور عالم کی دعا سے. روشن کیا جس نے روشن کیا جس نے, روشن کیا جس نے, روشن کیا جس نے یہ مقدر کا ستارہ. آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا. اے مالک و مختار ہے, مختار ہے, مختار. ایسے میرے سرکار ہے, سرکار ہے, سرکار ہے. سب سے ہنسی, سب سے الگ, سب سے ہے پیارا ہے. سب سے ہنسی, سب سے الگ, سب سے ہے پیارا. آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا. کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا, کہتے ہیں جسے, کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا. آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, آقا ہے ہمارا, مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے کچھ تھکن کو اوڑھ کر بستر میں جا کے لیٹ گئے, تھکن کو اوڑھ کر بستر میں جا کے لیٹ گئے. ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے, مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. حضرات یہ تھے بلبل باب مدینہ حضرت مولانا محمود مظہر مصباحی صاحب قبلہ. ابلا تاخیر ہمارے اور آپ کے بیچ ایک اچھی نورانی و حقانی بیانات کے لیے تشریف فرما ہے استاذ کریم خطیب شہید ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم قادریہ نوریہ بہاڑو. آئیے ایک بار نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدا کو بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت, نہ عظمت نہ دولت نہ شہرت کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں استاذ کریم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ سے کہ اپنی نورانی و حقانی بیانات سے قوم مسلم کے دلوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب سعید اللہ صاحب نے اپنے صاحبزادے محمد سعود صاحب کے بیٹے کے ختنہ اور عقیقے کے موقع پہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ نئے مکان کی تعمیر ہوئی ہے، اس کا افتتاح بھی مقصود ہے. تو کئی نیتوں کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس بچے کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان اور عمل خیر کے ساتھ شاد و آباد رکھے، اور اس مکان کو اور اس مکان کے مکینوں کو اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ آباد رکھے. بڑی خوبصورت نعت شریف شاعر اہل سنت حضرت مولانا محمود مظہر صاحب آپ حضرات کو سنا رہے تھے. آپ حضرات کی خاموشی سے تھوڑا پریشان بھی تھے، مگر دل میں اگر ارادہ یہ ہو کہ مدینے والے ہماری نعت سن رہے ہیں تو دنیا والے سنیں کہ نہ سنیں اس سے انسان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ بات پیش نظر رکھی جائے تو عوام کے رد عمل کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نعت شریف پڑھنے والے پر. ہمارے پیر ہیں مارہرہ شریف کے حضور احسن العلماء، ان کے صاحبزادے ہیں سید محمد اشرف میاں برکاتی. انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت. چند صفحے کا ایک مختصر سا کتابچہ ہے. اس میں انہوں نے یہ بات بڑی قیمتی لکھی ہے کہ کسی بھی خطیب کو، کسی بھی مقرر کو قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، نتائج اور یاد و تحصیل سے بے پرواہ ہو کر دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے.
اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر عوام داد و تحسین نہ دیں تو اس سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا. اگر عوام داد و تحسین نہ دیں تو اس سے کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا. اس لیے اس سے بے نیاز ہو کر مقرر کو اپنی بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نعت شریف محبت سے پڑھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر مقبول ہو کہ نہ ہو، نعت شریف ضرور مقبول ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تقریر مقبول ہو کہ نہ ہو مگر نعت شریف ضرور مقبول ہوتی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ تقریر میں لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے، اور اگر نصیحت کرنے والا خود ان باتوں پر عمل پیرا نہ ہو تو اس نصیحت سے نہ سننے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ سنانے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے لما تقولون ما لا تفعلون. جو خود نہیں کرتے ہو وہ دوسروں سے کیوں کہتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مگر نعت شریف یہ پیغمبر کی تعریف و توصیف ہے، اور پیغمبر کی تعریف و توصیف یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. سبحان اللہ. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے زمانے کے کتب تھے اور درجنوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے میزان الشریعۃ الکبریٰ، بڑی مشہور کتاب ہے. ان کی ایک بڑی قیمتی کتاب ہے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر. ابھی جنوری کے مہینے میں آقاؤں کے کرم سے بغداد شریف کی حاضری نصیب ہوئی. میں نے اس کتاب کو نجف اشرف کے کتب خانے میں تلاشا، مل گئی. میں نے اس سے قیمت پوچھی کتنی قیمت ہے، اس نے کہا 65,000 دینار. 65,000 دینار. ان ظالم امریکیوں نے صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد عراق کی معیشت کو تہس نہس کر دیا. اس لیے وہاں کی کرنسی بہت ڈاؤن ہو گئی. انڈیا کا 1,000 وہاں کے 16,000 دینار کے برابر ہوتا ہے. اگر آپ 5,000 ایکسچینج کرائیں تو آپ کو 80,000 دینار ملے گا. لیکن اگر ایک چائے بھی پئیں گے تو 1,000 دینار. ایک گولڈ ٹوپی بھی خریدیں گے تو 2,000 دینار کی. جبہ خریدیں گے تو 8,000 دینار کا. جس تیزی سے آتا ہے اسی تیزی سے پیسہ خرچ بھی ہوتا ہے. ایک صاحب بمبئی کے تھے اعظم خان صاحب، تو کہتے تھے کہ جب کوئی دکاندار کہتا ہے 2,000 دینار چائے کا تو جھٹکا لگتا ہے. اب لوگ 5 روپے میں چائے پینے والے انڈین لوگ، اور یہاں جب کہتا ہے 1,000 دینار 6,000 دینار ہوا 5 چائے کا تو بڑا جھٹکا لگتا ہے. خیر، تو 65,000 دینار اس نے قیمت بتائی. میں نے کہا کتاب کو الگ رکھیے، میں پیسہ لا کے دیتا ہوں آپ کو. پھر میں نے ٹور والے کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپیہ ڈالا، اس نے مجھے کرنسی دے دی.
پھر میں لے کے گیا دکاندار کے پاس تو اس نے 20,000 دینار بڑھا دیا، آپ 85,000 میں دیں گے آپ کو۔ میں ناراض ہو کے وہاں سے لوٹ کے چلا آیا۔ وہ چونکہ نجف اور کربلا میں شیعوں کا غلبہ ہے، ہوٹل شیعوں کا، بس چلانے والے شیعہ، کتب خانے شیعوں کے، تو اگر کوئی سنی انسان ان کو نظر آ جائے اور سنی مذہب کی کوئی کتاب تلاشے تو وہ سوچتے ہیں کہ جتنا پیسہ اسے لوٹنا ہو لوٹ لو۔ تو میں ناراض ہو کے چلا آیا، کہا آپ نے ابھی کہا تھا 65 کر رہے ہیں 85، مگر مجھے بے حد قلق ہے کہ میں نے وہ کتاب کیوں نہیں خریدی، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو ان امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، 17,000 دینار میں میں نے اس کو بغداد شریف میں خریدا۔ وہاں کی ایک مشہور مارکیٹ ہے شارع متنبی، پورا ایریا کتب خانے کا ہے۔ تو میں الطبقات الکبریٰ کی چند باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤں گا۔ ایک بات اس سے پہلے میزان الشریعت الکبریٰ کی آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ امام عبدالوہاب شارانی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے تقریباً 300 سال پہلے کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 میں، اور امام عبدالوہاب شارانی کا انتقال ہوا 974 میں۔ تو 972 ہوتا تو پورا 300 سال ہوتا، تو 298 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ میزان الشریعت الکبریٰ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الاجوبۃ المرضیہ میں بیان کیا ہے کہ تمام اولیاء کرام جو لاحظون مریدیہم، اپنے مریدوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، قبروں میں، حشر میں، عالم برزخ میں، پل صراط پر، اولیاء کرام اپنے مریدوں کا مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں لکھا کہ امام لاقانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ یہ مالکی مذہب کے بہت بڑے محدث ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو قبر میں دفن کیا تو منکر نکیر پہنچے، پوچھا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو امام مالک ان کی قبر میں جلوہ گر ہو گئے اور فرمایا کیا ایسے لوگوں سے بھی تم دین و ایمان کا سوال کرو گے؟ تنحیا عنہ، تنحیا عنہ، چلو یہاں سے ہٹو، چلو ہٹو یہاں سے۔ فتنحیا عنہ، تو دونوں ان کی قبر سے چلے گئے۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ امام لاقانی کی مدد کے لیے امام مالک جلوہ گر ہوئے قبر میں، اور منکر نکیر کو سوال کرنے سے منع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب ائمہ مجتہدین کی یہ شان ہے تو غوث اعظم کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، بہت تلاش کیا میں نے میزان الشریعت الکبریٰ کو، مگر آج کل وہاں بھی ایک نئی چال چل رہے ہیں۔ جتنی پرانی کتابیں ہیں تفسیر کی، حدیثوں کی، عقیدوں کی، جن عبارتوں سے ان کے مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اصل عبارت بدل دیتے ہیں
اور اس کی جگہ نقلی عبارت پیسٹ کر کے اس کو چھاپ دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ بہت گہری سازش چل رہی ہے. 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد لوگ اسی کو اصل کتاب سمجھنے لگیں گے. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہی اصل عبارت ہے. اس لیے اس دور کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ وہابیوں نے اہل سنت کے بزرگوں کی کتابوں میں جہاں جہاں تحریف کیا ہے ان تحریفات کو اجاگر کیا جائے اور امت مسلمہ کو وہابیت کے مکروہ چہرے سے متعارف کرایا جائے. چونکہ ان کے عقیدوں کا کوئی تعلق نہ صحابہ کے دور سے ہے نہ تابعین کے دور میں ان کے عقیدوں کا کوئی سراغ ملتا ہے. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ پیدا ہوا. 7ویں صدی سے پہلے وہابیت سے ملتی جلتی بولی بولنے والے ایک بھی عالم اس دنیا میں نہیں آئے. ان کو لگتا ہے کہ میرے مذہب کا رشتہ صحابہ سے نہیں جڑے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو نیا فرقہ ہے. اس لیے یہ ظالم بزرگوں کی کتابوں میں رد و بدل کر رہے ہیں, تحریف کر کے چھاپ رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو لگے کہ یہی اصل عبارت ہے اور پہلے کے لوگوں نے بھی یہی لکھا ہے. سمجھ رہے؟ خیر, تو میں نے میزان الشریعت الکبریٰ کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اور الحمدللہ جب یہ عبارت پڑھی کہ تمام صوفیاء کرام قبر میں, حشر میں, برزخ میں, پل صراط پر مشکل حالات میں اپنے مریدوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں, ان کی مدد فرماتے ہیں, تو دل کو بڑا سکون ملا کہ جب صوفیاء کرام اپنے مریدوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی. اور جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو آقا کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو. امام لاقانی کی حالت کی خبر امام مالک کو ہو گئی تو اپنے غلاموں کی خبر ہمارے پیغمبر کو کیوں نہیں ہوگی. خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے, دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. کہیے سبحان اللہ. خیر, میں نے نام لیا الطبقات الکبریٰ کا. الطبقات الکبریٰ میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں صدی کے بزرگ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. کیا نام ہے؟ شیخ ابو المواہب شاذلی. وہ ایسے بزرگ تھے کہ جن کو پیغمبر کا دیدار بہت کثرت سے ہوتا تھا. پیغمبر کی زیارت بہت کثرت سے ہوتی تھی. شیخ ابو المواہب شاذلی کے تقریباً 40-50 خواب امام عبد الوہاب نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیے ہیں. میں 2-3 خواب سنا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. شیخ ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا ابو المواہب کل تمہاری مجلس میں جتنے لوگ حاضر تھے اللہ نے سب کو بخش دیا. میں نے عرض کیا حضور کس عمل کی برکت سے اللہ نے سب کو بخش دیا؟ تو آقا نے فرمایا کہ تم نے جو یہ شعر پڑھا اس شعر کی برکت سے اللہ نے بخش دیا. وہ شعر کیا تھا؟ محمد بشر لا کالبشری فَهُوَ يَاقُوتٌ مِّن بَيْنِ الْحَجَرِ. محمد بشر تو ہیں مگر عام بشر کی طرح نہیں ہے. جیسے یاقوت پتھر تو ہوتا ہے مگر تمام پتھروں میں ممتاز اور نرالا ہوتا ہے, اسی طرح محمد انسان تو ہیں
مگر عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ دنیا انسانیت کے سر کا وہ تاج ہیں۔ محمد بشر تو ہیں مگر عام بشر کی طرح نہیں ہیں۔ تم نے جو یہ شعر پڑھا، اللہ نے اس کی برکت سے سب کو بخش دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد شیخ ابو المواہب شاذلی کسی بھی مجلس میں بیٹھتے تو یہ شعر ضرور پڑھتے تھے، کیونکہ شیخ ابو المواہب شاذلی کو اس خواب سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شعر میرے پیغمبر کو اور میرے پیغمبر کے رب کو بے حد پسند ہے، پڑھنے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مجلس میں شیخ ابو المواہب شاذلی اس شعر کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے یہ بات اس لیے سنائی، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تقریر مقبول ہو کہ نہ ہو، مگر نعت اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے نعت محبت سے پڑھیے، نعت محبت سے سنیے، نعت سن کر خوشیوں کا اظہار کیجیے، کیونکہ جس عمل سے پیغمبر خوش ہوتے ہوں اس عمل سے پیغمبر کے غلاموں کو تو ضرور خوش ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ پہلے کوئی شاعر اگر بہت لمبی نعت شریف پڑھ دیتا تھا تو میری طبیعت پر بھی بڑا گرا گزرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا وقت شاعر لوگ لے لیتے ہیں، تقریر کرنے کا وقت ہی نہیں بچتا ہے۔ مگر جب سے یہ بات میں نے پڑھی، اب میں کسی شاعر کو نہیں ٹوکتا ہوں، جتنی نعت شریف پڑھنی ہو پڑھیے، شاید آپ کی نعت کے صدقے میں میری تقریر بھی مقبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا شیخ ابو المواہب شاذلی نے کہ میرے آقا نے فرمایا، بیٹے کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ خواب میں میرے پیغمبر نے فرمایا، بیٹے کسی کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر غیبت ہو ہی جائے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس کو بخش دیا کرو، تاکہ قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں غیبت کے مواخذے سے محفوظ فرما دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی، آج اگر جھگڑا ہو تو آدمی میں تو فیصلے میں کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ 5,000 تمہارا میرے اوپر ہے، چلو موبائل لے لو۔ تمہارا 10,000 میرے اوپر ہے، چلو میرا وہ کمرہ لے لو۔ تمہارا 10,000 میرے اوپر ہے، چلو میرا ٹریکٹر لے لو۔ کچھ بھی دے کر ہم اس کے حق سے بری ہو سکتے ہیں، مگر آخرت میں نہ ٹریکٹر ہوگا، نہ کمپیوٹر ہوگا، نہ لیپ ٹاپ ہوگا، نہ پیسے ہوں گے، نہ مکان ہوگا۔ اب اگر کسی شخص کی ہم نے غیبت کی ہے تو حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پیسہ تو ہوگا نہیں، گھر مکان میدان حشر میں تو ہوگا نہیں، گاڑیاں تو ہوں گی نہیں، سونا اور چاندی کا زیور تو ہوگا نہیں۔ ان کا کوئی حق میرے اوپر ہو، میں نے ان کی شکایت کی، ان کا حق میرے اوپر ہے، تو کیسے ادائیگی ہوگی؟ دو ہی راستہ ہے، یا تو آپ اپنا ثواب ان کو دے دو یا ان کا گناہ لے لو۔ بس یہی تو وکلپ ہے قیامت کے دن، اس کے علاوہ کوئی تیسرا وکلپ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آقا کے اس ارشاد میں خوب غور کیجیے، بیٹے کسی کی غیبت نہ کرو،
اور اگر غیبت ہو ہی جائے تو یہ پڑھ کر اس کو بخش دو تاکہ اللہ تمہیں غیبت کے مواخذے سے بچا لے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے سماج کا یہ سب سے سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جس کو نہ عالم اب جرم سمجھتے ہیں نہ جاہل جرم سمجھتے ہیں، نہ پیر صاحب کو غیبت کی ہولناکی کا کوئی اندازہ ہے نہ مرید صاحب کو اس کا اندازہ ہے۔ بڑے سکون سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے، بڑے سکون سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے، کسی کو اندازہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے فرمایا، حضور فلاں شخص آپ کے خلاف کچھ بول رہا تھا۔ حضرت حسن بصری انہوں نے حلوہ بنوایا، برتن میں رکھا، لے کے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جو تشریف لائے، آپ مجھے خبر کر دیتے میں آپ کے گھر حاضر ہو جاتا۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، پیغمبر کا دیدار تو نہیں ہوا مگر کئی صحابہ کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے بزرگ کسی عام آدمی کے گھر پہنچے تو حیرت ہوگی۔ کہا حضور آپ خبر کر دیتے میں آ جاتا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا سنو، مجھے خبر ملی کہ تم نے میری غیبت کی ہے، اور جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس انسان کو دے دی جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ تم نے مجھے نماز کا ثواب دے دیا، تم نے مجھے روزے کا ثواب دے دیا، تم نے مجھے تلاوت قرآن کا ثواب دے دیا، میں تمہیں نمازوں کا ثواب تو نہیں دے سکتا، تو سوچا کم سے کم حلوہ بنا کے تو تمہیں کھلا دوں، اس لیے میں حلوہ لے کر تمہارے دروازے پہ آیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نکڑ پہ بیٹھ گئے، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، چوراہے پہ بیٹھ گئے، فلاں صاحب بڑے مغرور ہیں، فلاں صاحب کو دولت کا گھمنڈ ہے، کسی چوراہے پہ بیٹھ گئے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے۔ یاد رکھیے اس کی عزت کو نقصان پہنچے کہ نہ پہنچے مگر آپ کی نیکیوں کو نقصان ضرور پہنچ رہا ہے۔ جتنی دیر ہم دنیا والوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں اتنی دیر ہماری نیکیاں اس بندے مومن کے نام عمل میں منتقل کر دی جاتی ہیں، منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو میں نے فلانے کی کھٹیا کھڑی کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آقا فرماتے ہیں بیٹے کسی کی غیبت نہ کیا کرو، اگر غیبت ہو ہی جائے تو دنیا میں ہی حساب کر لیا کرو۔ قل هو اللہ احد پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کو ثواب بخش دیا کرو۔ جب اس کی غیبت کے بدلے میں تم دنیا میں ہی نیکیاں دے دو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی غیبت کے بدلے میں تمہاری نیکیاں اس کے نام عمل میں منتقل کرنے کا حکم فرشتوں کو نہیں ارشاد فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور آقا کے ارشاد میں بڑی حکمتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد پڑھو، کیونکہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 3 بار تم نے پڑھ دیا تو 1 ختم قرآن کا ثواب تم نے ان کو بخش دیا۔ تو اللہ کے کرم سے توقع ہے کہ تم نے جتنی بھی غیبت کی ہو مگر 1 ختم قرآن کا ثواب دے دو گے تو امید ہے کہ تم قیامت کے دن اس کے بدلے میں نیکیاں دینے سے تم بچ جاؤ۔ اور سبحان اللہ، دوسری سورت کیا ارشاد فرمائی؟ سورہ فلق پڑھو، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو۔ تھوڑا سا وقت اگر آپ دیں کہ میں ان دونوں باتوں کی حکمت آپ تک پہنچا دوں۔ سورہ فلق
ذرا غور کریں آپ، ابن قیم کا شاگرد ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابن قیم، سمجھ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابن قیم۔ اس نے لکھا کہ لوگوں کو جتنی ضرورت کھانے پینے کی ہے اس سے زیادہ ضرورت ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں انسان کو مختلف قسم کی دشواریوں سے بچا لیا کرتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب دونوں صورتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فلق کا معنی صبح کو پیدا کرنا، فلق کا معنی پیدا کرنے والا، فالق الحب والنوا، وہ دانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور دھاگے میں گرہ لگا کر جو جادو ٹونا کرنے والی عورتیں ہیں، پھونک مارنے والی عورتیں ہیں، پھونک مار کر جو جادو ٹونا کرتی ہیں، میں ان پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شام کے اندھیرے سے، یعنی شام کے اندھیرے میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، میں ان بلاؤں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور کوئی بھی حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے حسد سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہوا، بے رب الفلق ایک صفت کا ذکر ہوا، اور پناہ مانگی گئی چار چیزوں سے، پناہ مانگی گئی چار چیزوں سے، مخلوق کے شر سے، دھاگے میں گرہ مارنے والی، پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے، رات کے اندھیرے میں جو بلائیں اترتی ہیں ان بلاؤں کے شر سے، اور جلن رکھنے والے، حسد رکھنے والے جو حسد کرتے ہیں ان حاسدوں کے حسد سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک صفت کا ذکر ہوا مگر پناہ مانگی گئی چار مصیبتوں سے، اور دوسری سورہ میں قل اعوذ برب الناس، میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک صفت ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، جو انسانوں کا خدا ہے میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ خدا کی تین صفتیں ذکر کی گئی، رب الناس، الہ الناس، ملک الناس، خدا کی تین صفت ذکر کی گئی مگر پناہ مانگی گئی ایک چیز سے، من شر الوسواس الخناس، دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہاں پناہ مانگی گئی چار چیزوں سے اور رب کی ایک صفت کا ذکر ہوا، یہاں اللہ کی تین صفتوں کا ذکر ہوا اور پناہ مانگی گئی صرف ایک چیز سے، وسوسے سے۔ یہ فرق کیوں ہے میرے بھائیوں؟ مفسرین نے لکھا کہ جادوگروں کا جادو ہو، حسد کرنے والوں کا حسد ہو، مخلوقات کا شر ہو، ان چیزوں کا نقصان انسان کے ظاہری جسم پر ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے وہاں اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا، مگر وسوسے کا نقصان
آدمی کے قلب پر ہوتا ہے۔ وسوسہ ہو جائے تو آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، وسوسہ ہو جائے تو آدمی کفر کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، میرے دل میں وسوسہ ہوا، پتہ نہیں خدا کی کتاب ہے کہ نہیں، ایمان رخصت ہو گیا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، دل میں وسوسہ ہوا، پتہ نہیں خدا موجود ہے کہ نہیں، سجدہ پتہ نہیں ہم کس کو کر رہے ہیں، آدمی کا ایمان رخصت ہوا۔ میرے دل میں وسوسہ ہوا، مولانا مستقیم میرے خلاف بولتے ہیں، میں نے غیبت کرنی شروع کر دی۔ میرے دل میں وسوسہ ہوا، مولانا محمود مظہر کو میری تقریر پسند نہیں، میں نے ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ حسد وسوسوں سے ہوتا ہے، غیبت وسوسوں سے ہوتی ہے، کسی پر ظلم وسوسے سے ہوتا ہے، معاشرے میں بے انصافی وسوسے سے ہوتی ہے، ایمان کا خاتمہ وسوسے سے ہوتا ہے، تمام برائیوں کی جڑ وسوسہ ہے۔ اس لیے جب وسوسے سے پناہ مانگنے کا مرحلہ آیا تو اللہ پاک نے اپنی 3 صفتوں کا ذکر فرمایا کہ اس سے پناہ مانگنی ہو تو پہلے میری 3 صفتوں کا ذکر تم کر لو تاکہ تمہیں اس کے خطرے سے پناہ مل جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سورہ فلق میں جسمانی خطروں سے پناہ مانگی گئی اور سورہ ناس میں روحانی خطرے سے پناہ مانگی گئی۔ آقا نے فرمایا قل هو اللہ احد پڑھ کے بخش دیا کرو تاکہ ثواب اس کو مل جائے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا کرو، حکمت یہ ہے کہ تم ظاہری بلاؤں سے بچ جاؤ، اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو تاکہ تم وسوسوں سے بچ جاؤ اور آئندہ تم سے کسی بھی انسان کی غیبت سرزد نہ ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میرے بھائی، آقا نے فرمایا بیٹے کسی کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر غیبت ہو ہی جائے تو یہ 3 صورتیں پڑھ کر اس کو بخش دیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اس کی غیبت کے مواخذے سے محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مرید ہیں مولانا عاشق پھلتی، مولانا عاشق پھلتی، ان کے ماما زاد بھائی بھی ہیں، سالے بھی ہیں، اور ان کے مرید اور خلیفہ بھی ہیں۔ مولانا عاشق کی کتاب ابھی نظر سے گزری القول الرشاد، قول الرشاد، اس میں انہوں نے طریقت کے کچھ مسائل لکھے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ جب سونے کا وقت ہو تو بستر پہ بیٹھ جاؤ، استغفار پڑھ لیا کرو، کلمہ پڑھ لیا کرو، درود پڑھ لیا کرو، اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے دعا کرو کہ مولا آج دن بھر میں جن جن لوگوں کی غیبت مجھ سے سرزد ہوئی ہے مولا یہ ثواب ان سب کو عطا فرما دے اور مجھے قیامت کے دن غیبت کے مواخذے سے محفوظ و معمول فرما دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی، بک بک کرنے کی عادت یہ دنیا کی سب سے خطرناک عادت ہے۔ چپ چاپ بیٹھنا سیکھیے، ہو سکے تو چپ رہیے، بولنا ہو تو اللہ کا ذکر کیجیے، خیر کی باتیں بولیے، دین کی نصیحتیں لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر کسی سے آپ کے دل کو تکلیف بھی پہنچے تو اس کے سامنے کہیے آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ نے مجھے ایسا کہا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چوک چوراہوں پہ غائبانے میں جو باتیں ہم بولتے ہیں وہ غیبت کے دائرے میں جاتی ہیں، اور غیبت کرنا یہ دنیا کا انتہائی سنگین گناہ ہے جس سے اکا دکا لوگ ہی جو اصحاب توفیق ہوتے ہیں وہی اس جرم سے بچ پاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک یا حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے تھے
کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کرنا اگر جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تنہا رہنا سیکھیے۔ چوک چوراہے یہ شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، آپ چوک چوراہوں پہ وقت نہ گزاریے، جو وقت ملے اپنے دروازے پہ بیٹھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیے۔ کم سے کم نیکیاں نہ آئیں تو جائے تو نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ پڑھو گے تو ہزاروں نیکیاں آئیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے کہ کسی بندے مومن کے نام ہے عمل میں ایک تسبیح کا ثواب، یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، کیونککہ دنیا مٹ جانے والی چیز ہے اور تسبیح کا ثواب یہ قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دو باتیں میں نے پہنچا دی۔ میرے آقا کو نعت کے اشعار بہت پسند تھے، اور دوسری نصیحت کہ غیبت نہ کرو بیٹے، غیبت ہو ہی جائے تو ایسا ایسا کر لو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ آج کل لوگ پڑھنے سے بے نیاز ہو گئے۔ موبائل جب سے آیا گھڑی کا ٹائم ختم ہو گیا، موبائل جب سے آیا الارم کا ٹائم ختم ہو گیا، موبائل جب سے آیا کتابوں کی ضرورت ختم ہو گئی، لوگ پڑھتے نہیں، مگر پڑھنے سے دین کی روشنی ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ ابو المواہب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور، جو آپ پر درود پڑھے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور، کوئی ادب سے پڑھے، خشوع و خضوع سے پڑھے، اسی کو یہ ثواب ملتا ہے، یا غفلت میں پڑھے اس کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں غفلت میں پڑھے تب بھی اس کو یہ ثواب ملے گا، اور کوئی خشوع و خضوع سے پڑھے تو اس کے اجر کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ شیخ ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ حضور نے میری پیشانی چومی۔ میں نے کہا حضور یہ کرم کیسے فرمایا آپ نے؟ آقا نے فرمایا میں اس چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں جو چہرہ میرے اوپر ہر روز 1000 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے میری پیشانی چومی۔ میں نے کہا حضور یہ کرم کیسے فرمایا آپ نے؟ آقا نے فرمایا میں اس انسان کے چہرے کو چوم رہا ہوں جو انسان میرے اوپر روزانہ 1000 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ 1000 بار درود پڑھنا یہ آقا کو بہت پسند ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر آدھا گھنٹہ چوک سے بچا کر گھر میں بیٹھ جائیے تو 1000 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کتنا 10 سیکنڈ بھی نہیں لگا، مگر پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے۔ 1000 کی اگر عادت بن گئی تو سبحان اللہ، پہلے آپ کا درود ان کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور اگر کبھی کسی بیماری سے، کسی پریشانی سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا درود نہ پہنچ سکا تو آپ کی زندگی میں خوش نصیبی کا وہ لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ آقا آپ کے گھر پہ
تشریف لائیں گے اور آپ بڑے فخر سے کہہ سکیں گے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول بے اللہ۔ شک سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ 40,000 دینار میں 2 کتاب میں نے خریدی، ایک کتاب تو الطبقات الکبریٰ اور ایک کتاب خریدی تہذیب النفوس، یہ امام ابن عطا اللہ اسکندری کی کتاب ہے، اور سبحان اللہ اس کے شروع میں سرخی میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو پڑھ کے سنور گیا اس پر تعجب نہیں ہے، جو اس کتاب کو پڑھ کے بھی نہ سنور سکا اس پر تعجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام عبد الوہاب شارانی سے بھی پہلے کے ہیں، یہ 738 کے یہ بزرگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 638 ہجری۔ امام محی الدین نووی یہ 676 ہجری کے ہیں، اور 38 سال پہلے امام ابن عطا اللہ اسکندری 638 ہجری کے بڑے بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں تو ایک بات ان کی سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ امام ابن عطا اللہ اسکندری کی محبت میرے دل میں اس روز پیدا ہوئی۔ علامہ ابن حجر مکی نے ایک کتاب لکھی ہے فتاوی حدیثیہ، کیا لکھی ہے؟ فتاوی حدیثیہ، لوگوں کے سوال کا جواب حدیث کی روشنی میں دیا۔ تو اس میں کسی نے پوچھا حضور کوئی پیغمبر کو حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر مکی نے فرمایا، وہ جملہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ امام عبد الوہاب شارانی 974 اور امام ابن حجر مکی 973، 1 سال آگے پیچھے کے ہیں۔ تو علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں میری ذکر کردہ باتوں سے فتقرر مما ذکرنا، میری ذکر کردہ باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم، میری ذکر کردہ باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا، روحیں قبض کر لیے جانے کے بعد پھر روح ان کے بدن میں لوٹا دی گئی۔ وَأُذِنَ لَهُمْ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِيِّ وَالسِّفْلِيِّ، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہیں پیغمبر کو تصرف کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ خُيِّبَ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا خُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر میرے پیغمبر قبر سے نکلتے بھی ہیں، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تصرف بھی فرماتے ہیں، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اسی طرح میرے پیغمبر بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے لکھا قال ابن عطا، ابن عطا کہتے ہیں القطب یملأ الکونین، جو قطب ہوتا ہے اپنے وجود نورانی سے دنیا کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فالنبی اولا، جب قطب اپنے وجود سے دنیا کو بھر دیتا ہے تو نبی کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جب میں نے پہلی بار فتاوی حدیثیہ میں ابن عطا کا نام دیکھا تو میرے دل میں تجسس ہوا یہ ہے ابن عطا کون؟ پھر میں نے امام عبد الرؤف مناوی کی ایک کتاب پڑھی القواکب الدریہ، امام عبد الرؤف مناوی، اس میں انہوں نے امام ابن عطا اللہ کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں
کہ امام ابن عطا اللہ کا ایک مرید حج کے لیے گیا، وہاں اس نے ان کو طواف کرتے دیکھا، صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا، حجر اسود کے پاس دیکھا، عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا۔ جب مرید حج کر کے مصر لوٹا اسکندریہ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ حج سے کب لوٹے؟ لوگوں نے کہا وہ تو حج کے لیے نہیں گئے۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ میں نے ان کو طواف کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو مزدلفہ میں دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں وہ حج کے لیے نہیں گئے۔ وہ مرید پریشان ہوا، امام ابن عطا اللہ کی خدمت میں پہنچا۔ امام ابن عطا اللہ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں تجسس کیا ہے۔ فرمایا سنو، القطب یملأ الکونین، جو زمانے کا قطب ہوتا ہے وہ اپنے وجود سے دنیا جہان کو بھر دیتا ہے۔ اور آگے لکھا لو دعوتنی من جوہر لأجبتک، اگر تم دیوار کے سوراخ سے بھی مجھے پکارو گے تو میں تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ مصر سے حج کے لیے پہنچنے پہ تمہیں حیرت ہے، یہاں رہتے ہوئے عرفات میں دیکھنے پر تمہیں حیرت ہے؟ تم دنیا میں کہیں بھی رہو، اگر سوراخ سے بھی مجھے پکارو گے لدعوتک، تو میں وہاں بھی تمہاری بات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اس لیے الحمدللہ آج کل جب میں فاتحہ پڑھتا ہوں تو اپنے سلسلے کے بزرگوں کے ساتھ ساتھ امام ابن عطا اللہ کا نام بھی شامل کرتا ہوں، امام عبد الوہاب شارانی کا نام بھی شامل کرتا ہوں، تاکہ ان بزرگوں کی روحانیت کا کچھ فیض اللہ پاک مجھے بھی عطا فرما دے۔ خیر، میں نے امام ابن عطا اللہ کا نام لیا جس بات کو کہنے کے لیے، فرماتے ہیں تہذیب النفوس میں کہ جس آدمی کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، من قارب فراغ عمرہ، جس کی زندگی کا ٹائم ختم ہونے والا ہو، بوڑھے ہو گئے، لوگ کہتے ہیں نا پاؤں قبر میں لٹکا ہوا، تو مطلب یہی ہے کہ جس آدمی کا پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہو اور زندگی کا زیادہ تر حصہ کھیل کود میں گزر گیا، لہو و لعب میں گزر گیا، تو فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اللہ کا جامع ذکر کیا کرے اور حضور پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جامع ذکر کیا کرے۔ جامع ذکر کا مطلب محنت کم ہو ثواب زیادہ ہو، محنت کم ہو ثواب زیادہ ہو۔ آقا ممبر کمرے سے نکل کر ممبر پہ تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، چاشت کی نماز پڑھ کے پھر کمرے میں آئے تو ام المومنین حضرت ام جویرہ کو دیکھا کہ اپنے مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہیں اور پڑھ پڑھ کے گٹھلیاں جمع کر رہی ہیں، ڈھیر ساری کھجور کی گٹھلی جمع ہو گئی۔ آقا نے فرمایا شاید تم نے تسبیح پڑھ کے یہ گٹھلی جمع کی ہے۔ حضرت ام جویرہ نے عرض کیا ہاں حضور۔ آقا نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے ایسے کہے ہیں کہ اگر ان کا مقابلہ تمہاری تسبیح سے ہو تو میری وہ 4 تسبیح تمہاری ساری تسبیح پہ بھاری ہو جائے گی۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں عرش اعظم کے وزن کے برابر، اللہ کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر وہ رضا نفس ہی، اور جس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔
ایک بار میں نے کہا یہ 4 کلمہ، مگر تمہاری تصویر پر میری یہ تصویر بھاری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں محنت کم ثواب زیادہ۔ تو امام ابن عطا اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کی زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہو، ٹائم کم بچا ہو، اسے جامع ذکر کرنا چاہیے اور حضور پر درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں برساتا ہے۔ تو اللہ کی ایک رحمت کسی کو مل جائے تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے، ایک رحمت کافی ہے۔ تو جس آدمی کو اللہ کی 10 رحمتیں مل جائے اس کی آخرت اللہ کے کرم سے بہتر ضرور ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک پڑھا تو 10 رحمت، 10 گناہ مٹ گیا، 10 درجے بلند ہو گئے۔ اگر 100 بار پڑھا کتنا ہوا؟ 1000 ہے نا؟ 100 بار پڑھا تو 1000 رحمت، اور اگر 1000 بار پڑھا تو 10,000 رحمت اللہ کی پڑھنے والے پہ برستی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ مجھ سے مکان کا نقشہ بنوانا ہو ٹیڑھا میڑھا کھینچ دوں گا، سعود صاحب کے مکان کی طرح نقشہ نہیں بنا پاؤں گا۔ ہماری جگہ مولانا محمود مظہر سے بنوائیے تو ہم سے بہتر بنائیں گے، ان کی جگہ کسی انجینئر سے بنوائیے تو ان سے بہتر وہ بنائے گا، انجینئر کی جگہ کسی آرٹسٹ سے بنوائیے تو اس سے بہتر بنائے گا۔ تو ہر آدمی جیسے جیسے اس کی حیثیت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے کام کا معیار بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے درود بھیجا اپنی حیثیت کے مطابق، مگر اللہ نے رحمتیں برسائی تو اپنی شان کے برابر، اپنی عظمت کے برابر۔ وہ عظیم شان پروردگار اگر کسی بندے پہ 10 رحمتیں روزانہ برسا دے، 100 رحمتیں روزانہ برسا دے، 1000 رحمتیں کسی پہ برسا دے، تو اس آدمی کی زندگی کے گناہوں کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ خدا کی وہ رحمت کافی ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عشیاء کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کہیے سبحان اللہ۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پیغمبر کا اشارہ 100 لاکھ کے لیے کافی ہے تو اللہ کی رحمت کروڑوں کے لیے کافی ہوگی، اربوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں آج کی اس مجلس کے توسط سے میں 3 باتیں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلی بات کہ نبی کی نعت پڑھیے، بچوں کو سکھائیے، بیٹیوں کو سکھائیے، گانا سننے کا موقع نہ دیجیے، موبائل میں نعت لوڈ کر کے بچوں کو عادت سے دلوائیے، کیونکہ نبی کی نعت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کیجیے اور ایک دوسرے کی غیبت سے بچیے، کیونکہ غیبت یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیا کرتی ہے۔ نماز آپ پڑھیں، روزہ آپ رکھیں، قرآن آپ پڑھیں اور وہ ثواب کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات میں نے کیا پہنچائی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پر درود بھیجا کیجئے، کیونکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہو
تو نبی پر درود بھیجنا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ صاحب خانہ نے جس بچے کے عقیقے کے موقع پر اس مجلس کا اہتمام کیا، اللہ پاک ان بچوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور اس گھر پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ آج مجھے میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ میں ایک زمانے سے یہ چاہتا تھا کہ جیسے حضور حافظ ملت کے سایہ کرم کے تلے رہ کر میں نے علم دین کی روشنی حاصل کی، میرا بیٹا بھی انہی کے قدموں میں رہ کر علم دین کا نور حاصل کرے۔ آج الحمدللہ وہاں کے ٹیسٹ کا رزلٹ نکلا اور میرا بڑا بیٹا مسعود احمد غزالی درجہ عالمیت کے لیے منتخب ہوئے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ابھی 2-4 روز میں وہ جائیں گے مبارک پور۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک حضور حافظ ملت کا فیض عطا فرمائے۔ جامع ازہر مصر میں پڑھ لیجئے یا صدام یونیورسٹی عراق میں پڑھ لیجئے، مگر جو فیضان مبارک پور کی چٹائی سے ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ مگر یہ میرا تجربہ ہے۔ میں کتنا کاہل آدمی یا کھلکڑ آدمی، میں کہہ سکتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ میرا کھیل میں گزرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ درس نظامیہ کی سب سے مشکل کتاب مسلم الثبوت، سب سے مشکل کتاب۔ کوئی بھی کتاب میں نے ایک بار تکرار کرا دی تو وہ کتاب میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھی، دوبارہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ مگر مسلم الثبوت اتنی مشکل کتاب کہ 3 بار میں نے اس کی تکرار کرائی، تب جا کر اس کے مضامین میرے ذہن میں محفوظ ہوئے۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ مسلم الثبوت درس نظامیہ کی سب سے مشکل کتاب اور منطق میں ملا حسن سب سے مشکل کتاب۔ امتحان دے کر آئے، حضور حافظ ملت کے روضے اور ہاسٹل کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، تو وہیں پہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو جیسے ہی امتحان دے کر آئے وہیں پہ کرکٹ کھیلنے لگے۔ حضور نصیر ملت پیچھے سے آئے، کہا نالائق، کل مسلم الثبوت کا امتحان ہے اور یہاں کھیل رہے ہو تم؟ وہ جملہ اب تک مجھے یاد ہے۔ کہا نالائق، کل مسلم الثبوت کا امتحان ہے تم لوگوں کا اور کھیل رہے ہو یہاں پر؟ 2 گھنٹے صرف میں پڑھتا تھا۔ حضور امین ملت میرے ہم سبق ساتھی ہیں، یہ ہے نا معلوم؟ اللہ نے میری جماعت پر بڑا کرم فرمایا۔ 72 طلبہ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی سال پہلے اور اس کے کئی سال کے بعد اتنی مضبوط جماعت الجامعۃ الاشرفیہ میں نہیں گزری۔ سید اولاد رسول قدسی امریکہ میں رہتے ہیں، مفتی ارشاد احمد رضوی اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ وہ کبھی میں 1 نمبر پہ رہتا تھا، کبھی وہ 1 نمبر پہ رہتے تھے، ہم دونوں میں مقابلہ چلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دل میں بہت آرزو تھی کہ میری کوئی ایک اولاد بھی مبارک پور سے فارغ ہو جائے اور حضور حافظ ملت کا فیض اسے بھی مل جائے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، دارالعلوم قادریہ نوریہ سے پڑھے ہوئے 3 لڑکے وہ بھی کامیاب ہوئے اور میرے بڑے بیٹے کو بھی اللہ پاک نے کامیابی دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور حافظ ملت کی بارگاہ سے وابستہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں سب کو فیض وہیں سے ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علامہ مفتی مجاہد حسین رضوی وہیں سے فارغ ہے، علامہ سید اصغر امام رضوی وہیں سے فارغ ہے، حضور نصیر ملت وہیں سے فارغ ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی عالم ہیں یا تو وہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔
سبحان اللہ، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ادارے کو قیامت تک باقی رکھے، وہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ اللہ رب العزت وہاں کے علمی فیضان کو عام سے عام تر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔